والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سب خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس مبارک ایوان میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال اور تصور خودی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ جناب والا، اقبال ایک ایسے زمانے میں آنکھ کھولی جب مشرق و مغرب میں ایک عجیب و غریب انقلاب ظہور پذیر ہو رہا تھا۔ مشرق کی جاگیر و جانبانی ختم ہو رہی تھی، بات مغرب سے آنی چاہیے، وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ مشرق میں اس کی پذیرائی بڑے فخر سے ہوتی، دانش مغرب کا وقار بلند ہوتا، ہر زون کی فراست کے ڈنکے بجتے۔ جناب والا، اقبال کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی اس ڈوبتی ناؤ کا بہت سارا نوجوان ہے۔ اقبال کے نزدیک ضعیفی بہت بڑا جرم ہے، قانون فطرت ہے کہ کمزور ہونا موت کو دعوت دینا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنچ سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ جناب والا، اقبال ہمیشہ نوجوانوں کو خودداری اور خودآگاہی کا درس دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو شخص ایک بار خودداری کی لذت کو چکھتا ہے تو اس کا بویا ہوا درخت غربت کی کھیتی میں بار آور ہوتا ہے، اس کا خون جگر دل کو توانا بناتا ہے، ہرمے کا تباہ کو تمام بخشتا ہے، پھر وہ ایک خدا کے سامنے سجدے کو اپنے ماتھے کا چومر بناتا ہے۔ وہ نگاہیں اٹھائے تو منزل دامن میں ہوتی ہے، وہ قدم اڑائے تو غصے سمٹ جاتی ہیں، وہ گھوڑے دوڑائے تو دریا پیاب ہو جاتے ہیں، وہ جس طرف جلگار کرتا ہے افواج باطل میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ دگرگو جہاں ان کے زور عمل سے، دگرگو جہاں ان کے زور عمل سے، بڑے مار کے زندہ قوموں نے مارے، ضمیر جہاں اس قدر آتشی ہیں کہ دریا کی موجوں سے ٹوٹے ستارے۔ جناب والا، جب کسی شاعر نے علامہ اقبال اور ان کے دوستوں کمیٹوں سے بیدار کردہ اس پاکستان کی تاریخ کو پڑھا پرکھا اور آج کے پاکستان کو دیکھا تو بڑی بے دردی سے قلم اٹھایا اور اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، شاہین کا ہے گنبدے شاہی پہ بسیرا، گنجش کے فرد مایا کو کس سے مڑاؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کر شمشیروں طرح رکھی ہیں، تاکوں پہ سجا کر نظر آتے ہیں مسجد شاہی پہ رنگیلے، تقدیر امم سو گئی تاؤس پہ آ کر، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، کردار کا گفتار کا عمال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈے سے ملتا نہیں قرآن کا مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، جھگڑے جہاں صوفوں کے ذاتوں کے نسب کے، اگتے ہیں جہاں سایہ گلفارے غضب کے، یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تو تنے خستہ پہ ابدانت ہیں سب کے۔ جناب والا، بدقسمتی سے ہمیں خودداری سے کہیں نہیں بلکہ ایک اجنبیت سی ہے، ایک بیگانگیت سی ہے۔ خودداری ہے کیا ہمیں معلوم ہی نہیں، بس یہ ایک لقب ہے، رکتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اس کی ہر پرواز مثل شہین ہے، اس کا ہر جذبہ توانا ہے، وہ خود ہی راہ ہے اور خود ہی گلزار، وہ خود ہی سال اور خود ہی دریا۔ میں یہ الفاظ کہہ کر اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ جس بندہ حق بین کی خودی ہو گئی بیدار، جس بندہ حق بین کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی مانند ہے وہ پرندہ ہو براق، اس کی نگاہیں ہوتی ہیں شوق پہ نمودار، ہر ذرے میں پوشیدہ ہے قوت اشراق، اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، تو بندہ آفاق وہ صاحب آفاق، تو بندہ آفاق وہ صاحب آفاق، وما علینا الا البلاغ المبین۔